اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز۔ سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے جو ایک پہلا حصہ جو ہے وہ ہم پچھلی بار میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھیں، تو اس میں ایک چیز میں اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اصل میں سلطان وجوہات جو تھیں، ایک تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ سلطان جو ہے وہ محمود غزنوی نے جو 17 جو حملے کیے، اور ان حملوں کی جو وجہ جو تھی وہ جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ سلطان کا جو والد تھا سبکتگین خان، اس کے دور میں ایک ہندو راجہ جے پال، اس کی ایک حکومت تھی جو لاہور سے لے کر پشاور تک، تو اس نے جو ہے وہ کافی جو ہے غزنی کی سلطنت کے اوپر جو حملے کیے۔ تو اس دوران میں سبکتگین خان وہ بیمار ہوئے اور ڈیتھ ہو گئی اس کی، اور اگست 997 میں اگست 997 اس وقت سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ نیشاپور کا حاکم تھا، جبکہ اس کا بھائی جو اسماعیل ہے وہ اس وقت غزنی میں موجود تھا، لہذا اس نے خود سے ہی جو ہے وہ اپنی تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ اس کے اوپر پھر ذرا کبھی بات کریں گے کہ یہ دونوں بھائیوں کا، کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں جو مسئلہ ہوا، بہرحال اس کا جو ایک منطقی جو انجام تھا وہ یہ تھا کہ 998 میں عیسوی میں محمود غزنوی نے جو ہے وہ غزنی پر حملہ کیا اور اپنے بھائی کو بے دخل کر کے غزنی پر جو ہے وہ غزنی کا سلطنت سنبھال لی۔ اچھا، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یہ کم عمر میں، یہ اس کی غالباً کوئی 16 سال کہتا ہے، کوئی 15 سال کہتا ہے، لیکن کچھ ہسٹورین جو ہے وہ اس سے بھی کم عمر بتاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ 13 یا 14 سال عمر تھی اس وقت، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو 17 یا 18 والی جو ہے تھیوری، وہ ایک ممکنہ نظر آتی ہے کہ وہ اس میں کوئی دم ہے، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ فوج کو اس کو مینیج کرنا اور اتنی بڑی اس کو پھر ایک لے کے چلنا، وہ اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ تو اس نے پھر جب یہ تخت نشین ہوا تو جے پال نے اس کو موقع کو غنیمت جانا، ایک تو دو بھائیوں کے درمیان میں اسماعیل اور محمود کے درمیان میں جو چپکلش تھی پیدا ہوئی اس کو، اور دوسرا جب محمود نے غزنی پہ قبضہ کر لیا اور سلطنت غزنویہ کا بادشاہ بن گیا، تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے اس نومولود جو نوموس قسم کا جو شہزادہ تھا اس کو کمزور جانتے ہوئے اس نے 2-3 اٹیک کیے، اور وہ اٹیکس جو تھے وہ سرحدی علاقوں میں تھے غزنی کی، جو ان کے اندر جو اٹیکس ہوئے۔ اچھا، اس کے لیے پھر سلطان نے محمود غزنوی نے ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی ایک جو ہے وہ بنائی، اور اس میں اس نے 1 لاکھ کی تقریباً فوج جو ہے وہ ایک لشکر تشکیل دیا، جس میں عرب بھی تھے، سلجوقی تھے، افغان تھے، ترک تھے، اور سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس میں 15,000 ہندو فوجی شامل تھے۔ یہ جب بھی یہ 17 حملے جتنے بھی سلطان کے ہیں، غزنوی کے 17 حملے جو کہے جاتے ہیں ہندوستان پر، ان سارے حملوں میں وہ جب بھی
آتا تھا ہندوستان تو وہ یہاں سے لوکل جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کرتا تھا، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ ہندو جو سپاہی تھے ان کی ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے پاس جو ہے ایک کافی بڑی تعداد میں جو تھے وہ جرنیل بھی تھے جو کہ ہندو تھے، جن میں جن کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ان میں چند قابل ذکر نام جو ہے ان میں بیرپال ہیں، چکناتھ، زناشاس، بچا راؤ اور سونی راؤ، یہ ان میں قابل ذکر جو ہے وہ نام ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی یہی ہندو جو تھے سپہ سالار، انہوں نے سلطان کو جو ہے وہ ہاتھیوں کے بارے میں جو انفارمیشن دی کہ ہاتھیوں کو جو ہے وہ ہاتھیوں کا استعمال جو ہے جنگ کے اندر وہ یا ایرانی کرتے تھے یا انڈیا میں ہوتا تھا، سینٹرل ایشیا میں یا افغانستان وغیرہ میں اس کا تصور نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس زمانے کے جو ٹینک، ہاتھی کو اس زمانے کا ٹینک آپ کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے سلطان کو یہ اس چیز سے انٹروڈیوس کروایا۔ تو اسی وجہ سے سلطان نے جو ہے وہ ہرات کے قریب جو ہے صحرا کے کنارے ایک ہاتھی نگر کے نام سے ایک شہر جو ہے وہ آباد کروایا تھا، چونکہ اس کی آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی، اور اس کی وجہ سے جو یہ اپنا ہاتھیوں کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال اور ان کو ان کے رکھنے کے لیے وہ ایک آئیڈیل ایک جگہ تھی۔ اس کے علاوہ جو ہاتھیوں کے سدھانے کے لیے ان کو جو سینکڑوں کی تعداد میں جو وہاں پر جو لوگ کام کرتے تھے وہ بھی ہندوستان سے ہی منگوائے جاتے تھے، ہاتھی بھی ہندوستان سے منگوائے جاتے تھے، اور جو ان کے جو مہابت ہیں یا ان کو جو ٹرینرز جو ہوتے تھے وہ بھی ہندوستانی اور ہندو ہوتے تھے۔ اور جب بھی سلطان نے حملہ کیا ہندوستان کے اوپر، انٹرسٹنگلی واپسی پر وہ ہاتھی غزنی نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ ہرات میں جو ہے وہ اسی ہاتھی نگر میں واپس ان کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو اس میں پھر جب جے پال کے ساتھ سلطان کا جب چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی تو اس نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے بارڈرز کو اس نے پشاور پر حملوں کا آغاز کیا۔ شروع میں اس کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مہمات جو ہیں وہ رہیں، اور کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن 1001 عیسوی میں یہ پہلا ٹکراؤ ہے جو راجپال اور سلطان محمود کے لشکروں کے درمیان میں ہوا، ایک بڑا ٹکراؤ ہوا، اور اس میں راجپال کو بری طرح شکست ہوئی، اور سلطان جو ہے وہ پشاور سے لے کے رومتا ہوا لاہور تک غزنوی جو ہے وہ آ گیا۔ اس میں میں اس میں تھوڑی سی کریکشن کا غلط کر گیا ہوں۔ یہ دریائے اٹک تک اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا بارڈر ڈکلیئر کر کے وہ وہاں تک اس نے اپنی فوجیں تعینات کر دی تھیں۔ جے پال جو تھا، راجہ جے پال، یہ جو ہے کیونکہ اس نے بہت سارے مہاراجوں کی جو ہے وہ افواج سے بھی مدد لی تھی، اور اس وقت ان کو ایک اتحاد بنا کے ایک جو ہے وہ ایک لشکر جنگ لڑی گئی تھی، تو وہ اس شکست کو برداشت نہیں کر پایا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے لاہور واپس آ کر حکومت جو ہے وہ اپنے بیٹے آنند پال کو حوالے کی، اور خود لاہور کے ایک دروازے کے باہر جو ہے ایک بہت بڑی چتا جو ہے وہ جلوائی،
اور اس میں کود کر اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ کنفرم غلط سٹوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک کچھ کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاید کنفرم واقعہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایک آدھ ایسی کتاب ہے جس میں اس کے قتل کی ذکر ملتا ہے کہ سلطان نے جب اسے شکست دی تھی تو اس میں جنگ میں مارا گیا تھا جے پال، سوری۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا حملہ وہ پھر 1004 میں عیسوی میں، یہ بھیرا جو موجودہ ہے اس کے جو ہے دریائے ستلج اور اس کے قریبی علاقوں پر مشتمل ایک ریاست یہاں پر تھی، یہ راجہ بجی راؤ اس کی ریاست تھی، اس کے اوپر حملہ کیا۔ تیسرا حملہ اس نے ملتان میں 1006 میں ابو الفتح کے خلاف کیا، لیکن راستے میں ہی اس کی دریائے سندھ کے کنارے پر جے پال کے بیٹے آنند پال سے مت بھیڑ ہوئی، جو کہ لاہور کا اس وقت مہاراجہ تھا، اور اس میں یہاں پر بہت سخت قسم کی جنگ ہوئی، اور اس دوران میں آنند پال کے ہاتھ سے لاہور بھی گیا، اور لاہور بھی جو ہے وہ غزنوی کے قبضے میں آ گیا، اور بعض روایات کے مطابق آنند پال جو ہے وہ پناہ کے لیے کشمیر کی طرف نکل گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ وہیں سے دوبارہ ملتان کی مہم کا آغاز جو ہے وہ غزنوی نے کیا، اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد ملتان کے حاکم جو تھا اس کے لاہور میں، اس سے پہلے لاہور میں اس نے جے پال کے پوتے سکھ پال کو جو ہے اس نے حاکم مقرر کیا تھا، اور بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کر لیا سکھ پال نے۔ تو ملتان پہ بھی قبضہ کرنے کے بعد 1008 میں سلطان نے جو ہے وہ اس کو کچھ ایسی اطلاعات ملی کہ آنند پال اور سکھ پال کے درمیان میں کچھ کنیکشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس پر اسے سکھ پال کو جو ہے وہ معزول کر دیا 1008 میں، اور اسی دوران میں جو کشمیر کی طرف بگوڑا ہو کر چلا گیا تھا آنند پال، وہ واپس آیا، اور ان دونوں نے مل کر، یعنی کہ سکھ پال نے اور آنند پال نے مل کر جو ہے وہ سلطان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اسی دوران میں انہوں نے ارد گرد سے پھر دوبارہ بہت سارے ہندو راجواڑے تھے ان سے مدد مانگی اور ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور 1808 میں یہ ایک بہت بڑا مارکا ہوا دریائے سندھ پہ کے کنارے پر اٹک کے علاقے میں اس جنگ کا آغاز ہوا، اور یہ بہت بڑی یہ جنگ ہوئی، اور اس خونریز جنگ کے بعد آنند پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ پھر 1009 میں عیسوی میں کے آخری مہینوں میں دوبارہ جو ہے وہ سلطان نے حملہ کیا نارائن پور پر، اور نارائن پور کی ریاست کو جو ہے وہ فتح کر کے، اور 1010 میں اس نے ملتان اور ارد گرد کے علاقے بھی جو ہے وہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ پھر اس کے بعد 1014 میں سلطان نے آنند پال کے بیٹے
لوجن پال کو کوہستان کے علاقے میں شکست دی، اور لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے لشکر کو اس نے بری طرح سے شکست دی، اور 1015 میں ہی سلطان نے جو ہے کشمیر پر حملے کا جو ہے وہ ایک منصوبہ بنایا، لیکن وہ مہم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ شدید برف باری کی وجہ سے راستے جو ہے وہ بند تھے، اور جو غزنی کی جو فوج تھی اس کے پاس وہ اتنے اکوپمنٹ نہیں تھے کہ وہ برفوں کو اس کو کراس کر سکے اور سخت موسم کو سختیوں کو جھیل سکے، لہذا وہ جنگ کے بغیر ہی واپس آ گئے اور کشمیر کا وہ فتح نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 1018 میں سلطان نے پہلی بار جو ہے وہ پھر پنجاب میں اپنا جو ہے وہ اس کو دریائے جمنا کے پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے جو ہے اس میں اپنی فوجوں کو اتارنا شروع کیا، اور متھرا کے مقام پر، جو کہ ہندوؤں کا بہت مذہبی مقام مانا جاتا ہے، مقدس مقام مانا جاتا ہے، وہاں پر ریاست قنوج کا محاصرہ کیا۔ قنوج کے سلطان نے راجہ قنوج نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیج کر اس کا باج گزار بننا قبول کر لیا۔ 1019 میں قنوج سے متعلقہ کالجر ریاست کے راجہ گنڈا نے قنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا، اور اس کی خبر جب سلطان محمود پر پہنچی تو اس نے اپنے جو خلیف اس کا جو راجہ تھا اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کالانجر پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور وہاں پر اس نے راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا کو جو ہے وہ شکست دی، اور یہ دونوں جو ہے یہ جا کر پھر مختلف جگہوں پہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑا، یونائٹ کیا، اور مختلف انہوں نے راجواڑوں سے جو ہے وہ مدد مانگی۔ تو 1019 میں جو ہے سلطان کو جب اس کے پتہ چلا تو اس نے ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ یہ بھی اس کے ایک حملوں میں، یہ بھی 17 جو اس کے حملے ہیں اس میں ایک یہ بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس نے دونوں راجاؤں کو بری طرح شکست ہوئی، اور ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا یہ خاتمے کا آغاز تھا یہ۔ اس کے بعد 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصہ جو ہے وہ سلطان جو ہے وہ شمال مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ تو اس میں جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ سلطان کو میں اس کو سلطان محمود غزنوی کو جو ہے میں نہ ہمارے کئی دینی جو لوگ حلقے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر اس نے اسلام کو جو ہے اس کی روح کے مطابق اگر نہیں کیا، رائج اس کو نفاذ نہیں کیا، تو اس کو وہ ایک لوٹ مارا کی اور آئے اور چلے گئے، اور وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں بعض مورخین کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سینٹرل ایشیا سے یہ آتے تھے اور یہ لوٹ مار کر کے اور یہ چلے جاتے تھے، اور یہ انیویٹرز کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں ہے ترویج اسلام میں یا اسلام پھیلانے میں ہندوستان کے اندر۔ تو یہ اگر ایک طرف یہ ایک چیز ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے اس کے جتنے بھی حملے ہمیں جو ہے 17 حملے ہیں، ان کا اگر نقطہ آغاز جو ہے وہ اگر جے پال اگر وہ اس کو نہ کرتا، اس کے شاید وہ اس طرف متوجہ نہ ہوتا، اگر جے پال کی طرف سے اس کے جو بار بار جو ہے وہ ہتھیانے کے لیے غزنی کی جو سلطنت تھی، اور غزنی کی اس وقت کی سلطنت جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے بہت سارے علاقوں پر اور موجودہ افغانستان اور فارس کا کچھ علاقہ، اور یہ یہاں تک کافی بڑی سلطنت یہ پھیلی ہوئی تھی۔
تو اس میں اگر جے پال اگر اس کو اکساتا نہ، یعنی کہ اس نے اس کے جو سرحدی علاقوں کے اوپر بار بار، یا اس کو توسیع پسندانہ عزائم جو تھے جے پال کے، اگر وہ اس میں یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور اس کے اوپر تمام ہسٹورین جو ہیں وہ اس میں متفق ہیں کہ یہ جو اکسانے کا جو سلسلہ تھا وہ جے پال کی طرف سے شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پہلا تو جنگ جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کی طرف سے وہ اس کے حملوں کو جواب میں ہوئی اپنی سلطنت غزنویہ کی حفاظت کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ پھر چل پڑا، اور پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ سومنات اور اس تک ہندوستان تک، پورے ہندوستان کے راجواڑوں کو اجاڑنے تک وہ جاری رہا، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس نے پھر علاقہ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو محمود غزنوی کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ معاملہ نہیں تھا۔ ایک تو اس کے انٹرنل معاملات تھے کہ اس کا بھائی تھا، اس کے کئی ایسے رشتہ دار تھے جو کہ دعوے دار تھے اس کے تخت کے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ اگر حملہ کرتا تھا، اس نے کوئی حکومت یہاں پہ قائم نہیں کی، وہ حملہ کرتا تھا واپس چلے جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے غزنی کی سلطنت جو ہے وہ زیادہ اہم تھی ہندوستان سے۔ وہ بابر، ہاں البتہ بابر کے بارے میں اگر کہا جائے تو بابر نے جب ہندوستان پہ اوپر حملہ کیا تو بابر نے پھر اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور اس نے ایک باقاعدہ جو ہے ظہیر الدین بابر نے وہ ایک بنیاد رکھی، ایک مضبوط اور ایک یونائٹڈ ایک حکومت، ایک باقاعدہ باضابطہ حکومت کی، اور وہ پھر 1857 تک جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ، بلکہ اس کے بعد تک بہادر شاہ ظفر تک وہ جو ہے وہ سلطنت وہ قائم رہی، مغلیہ سلطنت۔ اور اس نے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی حکمرانوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں حکومتیں قائم کی، لیکن وہ پورے ہندوستان کی جو ہے وہ حکومتیں نہیں کبھی بھی رہیں، وہ ایریاز تھے اور ایریاز پہ مشتمل رہیں، کیونکہ یہ بہت وسیع و عریض، یعنی کہ سب کانٹیننٹ کا جو علاقہ ہے بہت وسیع و عریض علاقہ تھا، تو وہ پورے علاقے پہ تو کبھی بھی نہیں رہی۔ لیکن یہ ظہیر الدین بابر نے آ کر اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اس کو مستحکم ایک جو ہے وہ اس کی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چل پڑا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اب بھی آگے اس کے کچھ مزید اس کے کچھ پہلو رہتے ہیں، تو ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر بالکل میں بالکل نیوٹرل ایک ہو کر، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر بات کروں اور کھل کے بات اس کے اوپر ہو کہ وہ جو نصابی کتابوں والی تاریخ ہے، جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جو ہمیں بھی نصابی کتابوں میں تاریخ پڑھائی گئی وہ بھی غلط تھی، اور جو سچ ہے وہ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو جس کی وجہ سے میں نے پہلے کل عرض کیا تھا کہ جو درباری مورخین ہیں ان کا ایک بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی برا ایک کردار رہا ان سارے معاملات میں، اور انہوں نے بہت سارے جو معاملات بڑے اچھے طریقے سے جو ہو سکتے تھے، اور انہوں نے ساری ان کے جو ہم کہتے ہیں جی ہسٹری کو جو بریچ کیا گیا، جو اس کو چھیڑخانی ہوئی اس کے ساتھ، جو اس کو جو ہے وہ بالکل تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، تو اس میں درباری جو مورخین ہیں وہ ان کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ آج کے حکمرانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے بھی درباری مورخین، اور جو پچھلے جو ان سے پہلے جو کوئی لندن بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے، تو ان کے بھی جو درباری مورخین تھے آج کل ذرا ان کی شکل بدل گئی ہے، بس طریقہ بدل گیا ہے، تو وہ بھی ان کو کچھ اور ہی تصویر دکھایا کرتے تھے، تو ان کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ذرا درباری اپنے جو مورخین ہیں ان سے پرہیز کریں،
اور جو صحیح صورتحال ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے جو صحیح مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف درباری مورخین کی جو ہے اور درباری جو پرچہ نویس ہیں ان کی جو ہے رپورٹس کے اوپر جو ہے وہ نہ رہیں، ورنہ یہ بھی ان کا حال بھی جو ہے وہ پھر داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، وہ اسی کے مصادق ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدا حافظ۔